عموماً ایک اشکال بھی کیا جاتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یزید کے دور میں تو تلوار نکال لیتے ہیں، تو معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں کیوں خاموش ہیں؟ حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ آپ کو یہ لیٹر پڑھ کر جو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خود امام علیہ السلام نے معاویہ کے زمانے میں بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے جو ان کی ذمہ داری تھی وہ نبھائی ہے، لوگوں کو اویئرنس کیا ہے، یعنی لوگوں کو اویئر کیا ہے، لوگوں کو بیداری دی ہے، لوگوں کو بیدار کیا ہے، بتایا ہے، حالات سے آگاہ کیا ہے۔ تو یہ خط جو اس وقت ہم آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کتاب شریف الاحتجاج الطبرسی میں ہے۔ اگر احتجاج طبرسی اب دیکھیں جی، یہ احتجاج طبرسی میں ہے، اور چونکہ اردو ترجمہ موجود ہے تو میں نے کہا کہ اردو کا ترجمہ ہی آپ کے سامنے پیش کریں۔ مولانا اشفاق حسین کا ترجمہ ہے، اور اس کے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حصے سوم چہارم، ادارہ تحفظ حسینیت لاہور پاکستان سے نشر ہوئی ہے۔ یہ اس کے صفحہ نمبر 55 پہ آپ دیکھیں، امام علیہ السلام نے معاویہ کے خط کے جواب میں بطور احتجاج فرمایا۔ یہ تھوڑا ایک طولانی خط ہے لیکن بہترین خط ہے، یعنی اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کے مضامین جو ہیں وہ بہت ہی بہترین اور عالی مضامین ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تیرا خط پہنچا ہے معاویہ، تو نے کہا کہ میری یعنی کچھ باتیں تجھ تک پہنچی ہیں کہ میں معاویہ اس سے بے نیاز ہوں، اور تو نے سمجھ لیا کہ مجھے اس سے کوئی رغبت نہیں ہے، حالانکہ میں اس کے بغیر بھی تجھ پہ برتری رکھتا ہوں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاویہ نے ایک خط لکھا تھا امام علیہ السلام کو، اور اس خط کا جواب جو ہے وہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ پھر دوسرے صفحے میں آپ دیکھیں، پھر امام علیہ السلام نے مخاطب کر کے کہا ہے، چونکہ طولانی خط ہے اس لیے ہم پورا جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ کیا کہا ہے امام علیہ السلام نے، تو میرے برادر کندی، تم میرے جو کندی بھائی تھا میرا، تم نے اس کو قتل کیا ہے، کہ حجر بن عدی کو تم نے قتل کیا، اور ان کے صالح مطیع اور عابد ساتھیوں کا قاتل نہیں ہے۔ امام علیہ السلام یعنی معاویہ کو لکھ رہا ہے کہ کیا تو وہی شخص نہیں ہے کہ جس نے حضرت حجر بن عدی کو قتل کیا ہے؟ وہ لوگ ظلم و ستم کے منکر تھے، یعنی وہ لوگ کہ جن کو تم نے قتل کیا وہ ظلم و ستم کے منکر تھے، وہ ظلم و ستم کا انکار کرتے تھے، تم نے پکڑ کے ان کو قتل کیا۔ بدعت اور منکرات کو برا سمجھنے والے نہیں تھے، کیا وہ منکرات کو برا نہیں سمجھتے؟ جی برا سمجھتے تھے۔ یعنی انہوں نے حضرت حجر بن عدی نے، ان کے تاریخ آپ دیکھیں، ان کے آپ واقعات آپ پڑھ لیں کہ وہاں پہ جب زیاد بن ابی یا اس طرح کے دیگر جو خبیث قسم کے جو افراد تھے، انہوں نے جیسے ہی مولا علی کے خلاف وہ زبان کھولی تو یہ لوگ اٹھ کر مخالفت کرتے تھے، اور ایک فہرست ہے کہ جنہوں نے مقاومت دکھائی ہے، جنہوں نے ریزسٹنس دکھائی ہے وہاں پہ، اور امام علی علیہ السلام کا دفاع کیا ہے۔ کتاب خدا کو مقدم کرنے والے نہیں تھے، وہ ہمیشہ اللہ کی کتاب کی بات کرتے تھے۔ راہ خدا میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو نے ان کو امان محکم اور عہد و پیمان مضبوط کے بعد تحقیق کر دیا، پہلے تو نے امان دیا، اور پھر جب ان کو تم نے گرفتار کیا تو پھر تم نے ان کو قتل کیا، حالانکہ تمہارے ان کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ تم نے اس سے قصاص لینا تھا، نہیں، اور نہ ایسا حسد و کینہ جو تو اپنے سینے میں رکھتے ہو، تم تو صرف ذاتی بنیادوں پہ آ کے وہ حسد و کینہ رکھتے ہو، تم صرف لالچ کی خاطر یعنی یا حکومت تک پہنچنے کے لیے تم جو ہے ان کو قتل کرتے ہو۔ کیا تو صحابی رسول عمرو بن حمق کا قاتل نہیں ہے؟ یہ دوسرا ہے، وہ حجر بن عدی تھا، یہ عمرو بن حمق الخزاعی ہیں۔ اور اس کے بارے میں جو ہمارے شہباز بھائی بتا رہے ہیں آپ کو، قاتلین عثمان کے جو ان کے قسطیں آ رہی ہیں، اس میں انشاءاللہ عمرو بن حمق الخزاعی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے وہ بیان کر لیں گے، جن کو کثرت عبادت نے متغیر کر دیا تھا، یعنی وہ اتنے عبادت گزار انسان تھے، کثرت سے وہ عبادت کرتے تھے، اور اس کے رنگ کو زرد کر دیا تھا اور جسم کو لاغر بنا دیا تھا، اور وہ یہی الہی عہد اور خدائی امان کے بعد اگر تو نے ایسی امان پرندوں کو بھی دے ہوتی تو وہ پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر آتے، پھر تو نے گستاخی اور خدا سے بے شرمی سے عہد و پیمان کو معمولی سمجھ کر ان بزرگوار کو قتل کر دیا۔ پہلے پیمان دے رہے، پہلے عہد و پیمان باندھتے ہو، پہلے اسے وعدہ دیتے ہو کہ ہمیں تمہیں قتل نہیں کرنا، جب وہ تسلیم ہو جاتا ہے، جب وہ ہتھیار پھینک دیتا ہے، تم پکڑ کے اسے قتل کر دیتے ہو۔ کیا وہ نہیں ہے جس نے کیا تو وہ نہیں ہے جس نے زیاد کو، جو کہ ثقیف کے ایک غلام کے بستر پر پیدا ہوا، اپنا بھائی بنا لیا؟
یہ بہت ہی ایک عجیب بات ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کا مذاق اڑایا گیا ہے اس واقعے میں۔ ایک شخص ہے اور اس کے باپ کا ہی پتہ نہیں تھا کہ وہ کس کا بیٹا ہے، لیکن ایک غلام کی طرف اس کی نسبت دی جاتی تھی، زیاد بن ابی یا زیاد بن عبید۔ اسے معاویہ نے اٹھا کر اپنا بھائی بنایا، کہتے ہیں نہیں میرے باپ نے فلاں فلاں جگہ پہ اس کے نطفے سے تم پیدا ہوئے ہوں، اور باقاعدہ شواہد بھی پیش کیے۔ ایک ڈرامیٹیکلی واقعہ ہے، اگر آپ پڑھ لیں تو تفصیل ہم یہاں پہ نہیں بیان کر سکتے۔ حالانکہ رسول خدا نے کیا فرمایا کہ لڑکا صاحب فراش سے متعلق ہوگا، یعنی جس شخص سے عورت کی شادی ہوئی ہے اس سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوئے تو وہ اسی شخص کا بچہ قرار پائے گا، اور زانی کے حصے میں سوائے پتھر کچھ نہ ہوگا۔ یعنی اگر تم نے یہ ثابت کیا کہ یہاں پہ یہ تمہارا بھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زنا کے عمل سے آیا ہے، اور زانی کا حکم کیا ہے، وہ کہ اس کو سنگسار کیا جائے۔ تو نے اپنے اس عمل سے سنت رسول کو ہمدن ترک کیا اور بغیر ہدایت خدا اپنے نفس کی پیروی کی، پھر تو نے اسے کوفہ و بصرہ کا حاکم بنا دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ پیر کو قطع کر کے ان کی آنکھوں کو نکال کے انہیں کھجور کے درخت پہ لٹکا دے۔ یہ ایسا ہے کہ تو اس امت میں سے نہیں ہے اور یہ لوگ بھی تم میں سے نہیں ہے۔ کیا تو وہ نہیں ہے جب زیاد نے تجھ سے حضرمیین کے بارے میں پوچھا کہ یہ لوگ امام علی کے دین و مسلک پر ہے، میں کیا کروں؟ تو نے کہا کہ سب کو قتل کرو، ان سے سب کو قتل کر کے مسلک کیا۔ اس سے بڑھ کر یعنی یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس خط میں یہ بات آئی ہے، نہیں، یہ تاریخی مسلمات میں سے ہیں، یعنی تاریخی کتابیں سب نے یہ واقعات نقل کیے ہیں۔ آپ چاہے تاریخ طبری کی طرف جائیں، چاہے آپ الکامل ابن اسیر کی طرف جائیں، یا چاہے آپ جس کتاب کی طرف آپ جائیں، حتیٰ کہ ذہبی کی کتاب تاریخ الاسلام کی طرف بھی آپ جائیں تو ایسے واقعات آپ کو بے شمار مل جائے گے۔ خدا کی قسم، امام علی اور ان کے بیٹے کا دین جس نے تجھ پر اور تیرے باپ پر ضرب کاری لگائی ہے، اور یہی دین تمہارا پشت و پناہ ہے جس نے تم کو اس جگہ پہ بٹھایا، ورنہ تیرا اور تیرے باپ کا سب سے بڑا شرف اونٹوں پہ بیٹھ کر گرمیوں اور سردیوں میں سفر کرنا ہوتا۔ خدا نے ہمارے ذریعے تم پر احسان کیا اور اسے تمہارے کاندھوں پہ رکھا ہے۔ یعنی بیان یہاں پہ یہ کرنا چاہتے ہیں امام علیہ السلام کہ تمہاری تو اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور یہ واقعی ایسے ہی اسلام سے پہلے آپ دیکھیں جو جاہلیت کے دور میں بنی امیہ کی کیا حیثیت ہے، وہاں تو ابو جہل کی بات ہوتی ہے، ابو لہب کی بات ہوتی ہے، اور دیگر جو صفوان بن امیہ بن خلف کی بات ہوتی ہے، یہ اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں۔ ابو سفیان کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے وہاں پہ، یہ تو بدر میں سارے جب قتل ہوئے تو تب ابو سفیان کو میدان مل گیا اور احد میں اس نے لیڈیں کی اور وہاں سے وہ سردار بن گیا، ورنہ ان لوگوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ یا آ کر کوئی سرداری کریں یا آ کر کوئی گورنر بن جائیں یا خلیفہ بن جائیں، اور اگر بنے بھی ہیں تو اسلام کے نام پر بنے ہیں، اگر بنی بھی ہیں تو یہ اسلام کے نام پر ہے۔ اگر اسلام نہ آتا اور اسلام کی طرف سے جو اسلام کے نام پر جو خلیفہ بیٹھے تھے مدینہ میں، وہ ان لوگوں کو جو ہے دمشق میں گورنر نہ بناتے تو کہاں سے اس کو جو ہے وہ دمشق کی گورنری ملتی۔ لہٰذا یہاں پہ امام علیہ السلام نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، دیگر بھی موجود ہیں، ان کو آپ پورا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ امام علیہ السلام کا پورا یہ کلام یہاں پہ موجود ہے۔ آخر میں خود تیری ہی رسوائی و بدنامی کا موجب بنتا ہے کہ تو اس گروہ کے قتل سے مطلع کرنے کا مرتکب ہوا ہے، کہ تو نے ان سے عہد و پیمان باندھنے کے بعد بھی ان کو صرف اس لیے قتل کیا کہ وہ ہم اہل بیت کے مناقب کا ذکر کرتے ہیں۔ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ کیوں اہل بیت کو مانتے ہیں، کیوں آل محمد کو مانتے ہیں، کیوں علی کے قصیدے سناتے ہیں، اور ہمارے حق کو بزرگ شمار کرتے ہیں، کہ جس حق سے تم مطلع اور باخبر ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ ہماری کیا فضیلت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم دشمنی کرتے ہو، اور تو نے ان کو اس خوف و دہشت سے قتل کر دیا کہ کہیں وہ لوگ تیرے مرنے سے قبل ہی اپنا کام نہ کر جائیں، یا وہ لوگ ایسے در کو حصول سے پہلے ہی نہ مر جائیں۔ اے معاویہ، اپنے کو قصاص و حساب کے لیے تیار کر لے، اور جان لے کہ خدا کے پاس ایسی کتاب ہے کہ جس میں تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو جمع کر رکھا ہے، اور خدا تیرے ان اعمال سے کوئی رضایت نہیں رکھتا۔ خدا راضی نہیں ہے، ظاہر ہے کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تو نے کسی ایک بے گناہ شخص کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی ایسا کہ جیسے اس نے تمام کے تمام انسانیت کو قتل کیے ہیں۔ آیات کے الفاظ جو میں نے بیان کیا ہے اگر ایسے ہی ہوں، پورے انسانیت کو قتل کرنے والا وہ شخص ہے اگر ایک بے گناہ انسان کو قتل کر۔ یہاں پہ تو صحابہ رسول ہیں، ان کو بے گناہ پکڑ کے قتل کر رہے ہیں بغیر کسی گناہ کے۔ گناہ کیا ہے
کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، چاہے حجر بن عدی ہوں، چاہے عمرو بن حمق الخزاعی ہوں، چاہے ابن ادیس ہوں، یہ سارے کے سارے ائمہ کے ماننے والے، یہ سارے کے سارے امیر المومنین کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے افراد ہیں جن کو چن چن کے شہید کیا جاتا ہے۔ اور پھر کہا کہ ان کو دار ہجرت سے دیار وحشت و تنہائی میں جلا وطن کر کے اپنے بیٹے کی بیعت پر لوگوں کو مجبور کیا۔ یہ بھی ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہے، آپ اس میں دیکھیں تاریخی کتابوں میں کہ کیسے معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بیٹے کی بیعت کے لیے لوگوں کو مجبور کیا تھا، اور کیسے لوگوں کو راضی کیا تھا کہ وہ اس کی بیٹے کی بیعت کر لیں۔ جو شراب پی کر جوا کھیلتا ہے، تو نے ان اعمال سے صرف اپنے کو نقصان پہنچا، اپنے دین کو فروخت کیا، اور اپنے رعایا کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو گیا، اپنی امامت میں خیانت کی، اور سفیہ جاہل کی باتوں سے پرہیزگار حلیم و صاحب ورع کو ڈرایا دھمکایا۔ ظاہر ہے جیسا کہ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ حسن بصری بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 4 ایسے موبقات ہیں، موبقات کا ذکر انہوں نے کیا ہے، یعنی وہ خرابیاں جس نے تباہی مچائی ہے، ان میں سے ایک جو بیان کی ہے انہوں نے وہ یہی ہے کہ معاویہ نے یزید جیسے شخص کو مسلط کیا ہے۔ ایک اور یہ جگہ پہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جو بے دین اور دنیا پرست لوگ تھے ان کو اٹھا کر لوگوں پہ مسلط